میری 70ویں سالگرہ کے دن میرے شوہر نے ایک عورت کو میرے برابر کھڑا کر دیا اور مہمانوں سے کہا کہ یہ میری دوسری بیوی ہے اور یہ میرے بچے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سب سچ جان لیں۔ یہ سن کر میرے بیٹوں کے چہرے کے رنگ پھک ہو گئے۔ میری بہوؤں نے نظریں قالین پر جما لیں، لیکن میں مسکرائی اور ایک ڈبہ اپنے شوہر کی طرف بڑھایا اور آہستگی سے کہا، مجھے معلوم تھا کہ یہ تحفہ آج کے دن کام آئے گا۔ جب میرے شوہر نے یہ ڈبہ کھولا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ الفاظ ہیں 70 سالہ عائشہ کے، جو کہ UK کے شہر لندن میں ساؤتھ ہال کے ایریا میں اپنی زندگی ایک سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤس میں اپنے بیٹے اور بہوؤں کے ساتھ گزار رہی تھی، اور اس کی 70ویں سالگرہ کے دن اس کے شوہر نے اس کو ایک انوکھا ہی تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تھا دوسری بیوی اور سوتیلی اولاد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ مرد کی فطرت میں جو بے وفائی کا ڈنگ پایا جاتا ہے نا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نہ جانے کب کس وقت عمر کے کس حصے میں یہ عورت کو ڈس لے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عورت چاہے اپنی ساری زندگی مرد کے اوپر نچھاور کر دے، اپنی ساری زندگی وہ قربانیاں بھی دیتی رہے، اس کے باوجود بھی مرد کی فطرت میں یہ جو ڈنگ پایا جاتا ہے نا بے وفائی کا، یہ عورت کو ہمیشہ ڈس کے ہی چھوڑتا ہے۔ اب یہی سب کچھ یہاں پہ UK میں ساؤتھ ہال میں رہنے والی عائشہ کے ساتھ بھی ہوا، جس کی کہ 70ویں سالگرہ تھی، اور اس کی 70ویں سالگرہ کے موقع پہ اس کے شوہر نے اس کو جو تحفہ دیا نا، وہ ساری دنیا سے انوکھا تھا، اور وہ تحفہ تھا جی دوسری بیوی لا کے اس کے مد مقابل کھڑی کر دی، جو کہ عمر میں اس سے کوئی 15 یا 20 سال چھوٹی ہوگی، اور ساتھ میں اس کے 2 سوتیلے بچے اب اس نے اپنی بیوی کے سامنے کھڑے کر دیے۔ یہ سب کچھ نا اس کے لیے ایک سوالیہ نشان کی مانند تھا۔ کیا عائشہ نے اپنی ساری زندگی اپنے شوہر راشد کے لیے جو قربانیاں دیں، اس کا جو ساتھ نبھایا، اس کے لیے ہمیشہ وہ ایک پلیٹ فارم کے طور پہ ہی استعمال ہوتی رہی؟ عائشہ کی دولت، جائیداد، اس کا زیور، اس کے ماں باپ کی دی ہوئی تمام اثاثہ جات عائشہ نے اپنے شوہر راشد کے حوالے کر دیے تھے کہ وہ زندگی میں اپنا کوئی بزنس کر لے۔ بزنس میں وہ 3 دفعہ ناکام ہوا۔ راشد یہاں پہ UK میں عائشہ کا سپاؤس بن کے، یعنی کہ ڈیپینڈنٹ ویزا کے اوپر پاکستان سے آیا تھا، اور یہاں پہ اس کی سیٹلمنٹ ہو گئی۔ ماں باپ کے کہنے پہ عائشہ نے راشد کے ساتھ شادی کی تھی، اور اسی طرح سے اپنے باپ کی ایک نصیحت کے اوپر اس نے ساری زندگی کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور وہ یہ تھا کہ بیٹا، مرد ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اور یہی سارا کچھ جو نہ تھا وہ راشد کی طرف سے اس کو فیس کرنا پڑتا تھا۔ راشد ہمیشہ ساری زندگی ایک پاکستانی، ٹپیکل پاکستانی مرد ہونے کا نا ثبوت دیتا رہا، یہاں پہ UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے، اور ہمیشہ وہ اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ اونچی آواز میں ہی بات کیا کرتا تھا، نہ کوئی رسپیکٹ ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی کبھی کوئی اس کے لہجے میں ہمدردی ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ یہ اس کی سالگرہ یعنی کہ 70ویں سالگرہ کا دن تھا، جبکہ عائشہ فجر کے ٹائم پہ ہمیشہ اٹھ جایا کرتی تھی اور بغیر الارم لگائے ہوئے اٹھا کرتی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی، وہ اٹھ کے فجر کی نماز پڑھا کرتی تھی، اور بعض اوقات آپ لوگوں کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ انسان کی ایسی روٹین بن جاتی ہے، وہ الارم نہ بھی لگائے نا تو ایک مخصوص ٹائم کے اوپر جب کہ وہ اٹھتا ہو نا، تو ساری زندگی اٹھنے کی اس کی عادت پکی ہو جاتی ہے۔ اب ایسے ہی عائشہ جی فجر کے ٹائم اٹھی، اٹھ کے اس نے اپنے لیے الائچی والی چائے بنائی، ایک اچھی سی خوبصورت صبح کا آغاز کیا کہ بھی میری آج 70ویں سالگرہ ہے، گھر میں بڑا اہتمام تھا، لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ ایک طرح سے اس کی جو یہ سالگرہ تھی نا، اس کو گرینڈ پارٹی کا ہی نام دیا جا سکتا تھا۔ عائشہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں اٹھی تھی، اور اس کو یہ تھا کہ آج چونکہ میں اپنی سالگرہ منانے جا رہی ہوں، کافی مطلب ارد گرد کے جو لوگ تھے، دوست احباب تھے، اور ایون خاندان کے بھی جاننے والے لوگ، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ عائشہ نے اپنے بہوؤں اور بیٹوں کو بھی اپنے گھر پہ بلایا ہوا تھا، اور یہ تھا کہ بھی آج ان کی ماں کی 70ویں سالگرہ ہے، تو اس کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ منایا جائے گا۔ اب جی عائشہ اٹھ کے اپنی یہ مطلب مارننگ روٹین میں چائے وغیرہ اور ناشتے کا انتظام کر رہی تھی، جبکہ اوپر سے اس کے شوہر راشد کی بڑی ہی کرخت سی آواز آئی کہ بھی میرے وہ وائٹ والا سوٹ کہاں پہ ہے جو کہ میں اکثر خاص موقعوں پہ پہنا کرتا ہوں۔
اور جی عائشہ نے بتایا کہ وہ الماری میں لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، مطلب کہ اتنی وہ سگڑ عورت تھی کہ اس کو یہ تک پتہ ہوتا تھا کہ بھی کون سی چیزیں جو ہے نا وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور کہاں پہ ملیں گی نا۔ اور بڑی ہی حیران ہوئی، اور لیکن حیرانگی اس لیے بھی نہیں زیادہ تھی کہ شروع سے ہی وہ اس لہجے کی، اس رویے کی نا عادی تھی۔ لیکن آج کے دن اس کو یہ تھا کہ چلو مطلب میرے زندگی کو اتنے سال گزر گئے ہیں تو شاید میرا شوہر جو ہے نا وہ مجھے سالگرہ کی مبارکباد دے، یا یہی کہہ دے کہ بھی 70ویں سالگرہ مبارک ہو، مجھے چھیڑ لے، مجھے کوئی مذاق میں بات کہہ لے، یا یہ کہہ لے کہ بھی ہاں بھی تم 70 سال کی ہو گئی ہو۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، الٹا اس کے شوہر راشد نے اسی کرختگی میں، اسی اونچی آواز میں اپنا ایک حاکمانہ بیہیویئر شو کرتے ہوئے نا اپنی بیوی عائشہ کو یہی پوچھا کہ بھی میرا وہ وائٹ سوٹ کہاں پہ ہے تاکہ میں اس کو پہن کے سالگرہ کے لیے تیار ہو جاؤں۔ 48 سالہ اس شادی کے ٹائم پیریڈ میں نا عائشہ اپنے آپ کو گھر میں پڑے ہوئے صرف اور صرف ایک فرنیچر کی مانند تھی سمجھا کرتی تھی کہ جس کا کام دوسروں کے کام آنا ہے، اور اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے۔ عائشہ کے لیے اس کی کل کائنات اس کا وہ ساؤتھ ہال والا گھر ہی تھا، جسے کہ اس نے ساری زندگی بڑی ہی محنت کے ساتھ بنایا تھا۔ وہیں پہ اس کے بچے جو تھے وہ بورن ہوئے، وہیں پہ وہ پلے بڑھے، وہیں پہ ان کی شادیاں کی، وہیں پہ عائشہ کی ساری زندگی گزری۔ اس گھر میں جو بھی ایکسٹینشن ہونی ہوتی تھی، ہر الماری میں پڑے ہوئے ایک ایک چیز کا حساب، گروسری کا حساب، حتیٰ کہ جوڑے ہوئے ایک ایک پاؤنڈ کا حساب جو تھا نا وہ عائشہ بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ رکھا کرتی تھی، اور ان پیسوں کو بھی بڑی ہی مطلب سگڑ طریقے سے نا ان کو استعمال کیا کرتی تھی۔ اپنے شوہر کا اس نے بڑا خوب ساتھ نبھایا، اور جب راشد اس ملک میں آیا تھا نا UK میں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ سب کچھ جو بھی یہاں پہ رہتے ہوئے بنا تھا نا وہ عائشہ ہی کی بدولت تھا۔ لیکن مرد نہ ہمیشہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہماری مطلب ہم نے جو زندگی میں کر لیا ہے نا اس کا سارا کریڈٹ ہمیں ہی دیا جائے، یہ کہا جائے کہ ہم نے اپنی قابلیت کے سر پہ یہ سب کچھ بنایا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ بھی آپ کی بیوی نے آپ کا بڑا ساتھ نبھایا، یا وہ آپ کے لیے ایک فاؤنڈیشن کے طور پہ کام کر رہی تھی، یا وہ آپ کے لیے ایک ایسا سہارا تھی کہ جس کے بغیر آپ زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکتے تھے۔ اب جی عائشہ کے حصے میں نا یہاں پہ UK میں چونکہ اس کے والدین شروع سے ہی رہ رہے تھے، اور عائشہ کی برتھ بھی یہیں پہ ہوئی تھی، اب اس کے والدین کی طرف سے آنے والا گھر، اس کی وراثت میں جو بھی پیسے تھے اور گاڑی وغیرہ اور اس کا جو بھی زیور وغیرہ تھا نا، یہ سب کچھ جو تھا نا وہ عائشہ نے اپنے شوہر راشد کو دے دیا تھا۔ ایون کہ یہ جس ساؤتھ ہال والے گھر میں رہ رہی تھی نا، یہ بھی اس کے پیرنٹس کی طرف سے اس کو ایز اے گفٹ ملا تھا شادی پہ، اور اس گھر کو بھی نا اس نے بعد میں اپنا ایک جوائنٹ جو مالکانہ بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ اس نے کر دیا تھا کہ ہاف یہ عائشہ کے نام پہ تھا اور ہاف راشد کے نام پہ تھا، کہ اس کے شوہر راشد کو یہ نہ لگے کہ وہ عائشہ کے گھر میں رہ رہا ہے۔ اب اس نے اپنی جو بھی جمع پونجی تھی، جو بھی اپنا زیور تھا نا وہ اپنے شوہر راشد کو دے دیا بیچ کے، کہ اپنا کوئی بزنس کرے۔ پہلے جی اس بندے نے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کیا جس میں کہ ناکامی ہوئی، پھر اس کے بعد اس نے شیئرز کا بزنس کیا، اس میں بھی اس کو ناکامی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس نے عائشہ ہی کے کہنے پہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر یہاں پہ ایک فوڈ شاپ جو تھی وہ اوپن کی، لیکن اس میں یہ کامیاب ہو گیا، اور اس بزنس کی بدولت جو کہ اس نے عائشہ کے پیسوں کے اوپر بار بار کھڑا کیا تھا نا، ہر دفعہ جب یہ بزنس میں ناکام ہوتا تھا تو عائشہ ہی ہوتی تھی جو کہ اس کی ہمت بندھایا کرتی تھی، اور اس کو کہا کرتی تھی کہ نہیں، ہم گیو اپ نہیں کریں گے، آپ کوشش کریں، یقینی طور پہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اور جی اس طرح سے کرتے کرتے تیسری دفعہ جا کے جب اس نے یہ بزنس کیا نا تو اس میں اس کو کامیابی ملی، اور پھر اس کے بعد جی ایک برانچ، دوسری برانچ، اور پھر تیسری برانچ، اور کرتے کرتے مطلب کہ ان کا بزنس جو تھا نا وہ اچھا خاصا اسٹیبلش ہو گیا۔ بچوں کی شادیاں ہوئیں، بچوں کی آگے بیویاں آ گئیں، اور ایک مطلب پوتے پوتیوں کا سسٹم یہاں پہ شروع ہو گیا، اور عائشہ کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی جو ہے نا اس نے بڑے ہی ایک کامیاب انداز میں گزار لی ہے۔ راشد کی طرف سے یہ جو کرختانہ بیہیویئر ہوتا تھا اور جو اس کا اونچی آواز میں بولنا ہوتا تھا نا وہ اس کی اب عادی ہو چکی تھی، اور اس کو کبھی بھی اس چیز کی نہ تو وہ امید لگایا کرتی تھی اور نہ ہی مطلب کوئی اپنے دل میں خواب سجایا کرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کبھی بھی پیار محبت سے بات کرے گا۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی اس کرختگی کے پیچھے آخر اصل وجہ کیا ہے، اور وہ وجہ اس کو پتہ چلی اپنی 70ویں سالگرہ کے اوپر۔ اچھا جی، یہاں پہ نا میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ عائشہ ایک بڑی ہی ٹیلنٹڈ لڑکی تھی، اور اس کی شادی سے پہلے نا اس کو بڑا شوق ہوا کرتا تھا کہ یہ انجینئر بنے، اور اس کو پل بنانے کا بڑا شوق تھا، اس کو کنسٹرکشن کا بڑا شوق تھا۔
لیکن اس نے اس میں ڈگری بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد جی والدین کی مرضی پہ، ان کے کہنے پہ نا اس نے شادی کر لی جی راشد کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ اس کی ڈگریاں جو تھیں نا وہ صرف اور صرف ردی کے پیپر ہی بن کے رہ گئے تھے۔ وہ دراز میں پڑے پڑے گل سڑ تو گئے تھے، ان کو دیمک تو لگ گئی تھی، لیکن ان ڈگریوں کا کبھی بھی اس نے کوئی پازیٹیو ایک پروڈکٹیو کام نہیں کیا۔ چاہتی تو یہاں پہ رہتے ہوئے جاب بھی کر سکتی تھی، چاہتی تو یہاں پہ رہتے ہوئے اپنا پیسہ خود سے کما سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے والدین کی خواہش کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے راشد کے ساتھ شادی کر لی، جو کہ ایک بہت ہی ٹپیکل پاکستانی مرد ثابت ہوا۔ اور اس نے کبھی بھی ساری زندگی اپنی بیوی کی کوئی بھی نہ تو قابلیت کو، نہ اس کی کوئی پازیٹیو کریکٹر کو، یعنی کہ اس کا جو یہ بیہیویئر تھا کہ وہ اپنے شوہر کو زندگی میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، یا اس کی عائشہ کی دی گئی سپورٹ کی وجہ سے راشد زندگی میں کامیاب ہوا تھا نا، اس نے کبھی بھی ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا۔ عائشہ کو یہ تمام باتیں نا آج رہ رہ کر یاد آ رہی تھی کہ زندگی کا ایک بڑا لمبا ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ گزر چکا ہے۔ خیر جی شام تک گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ ماموں، خالائیں، کزن جو صرف اور صرف شادیوں یا جنازوں پہ آتے تھے نا، سب کو بلایا گیا تھا۔ مسجد کے پڑوسی بریانی، پلاؤ، کباب اور ہر چیز کا اہتمام اس دعوت میں کیا گیا تھا۔ کسی نے ہلکی آواز میں قرآن کی تلاوت بھی لگا دی، اور سب مہمان جو تھے وہ پارٹی کو انجوائے کر رہے تھے، اور ہر کوئی جو تھا وہ کھانے کی تعریف کر رہا تھا۔ سب نے گھر کی بھی تعریف کی، اور راشد نہ بڑی ہی فخریہ انداز میں ہر کسی کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری محنت سے بنایا ہوا گھر ہے۔ اور کسی بھی مہمان نے اس کی اصلاح نہ کی، کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ گھر ہمیشہ میرے نام پر رہا تھا، یعنی کہ یہ گھر عائشہ کا تھا اور یہ اس کے نام سے پھر آگے ٹرانسفر ہوا تھا۔ اور یہ گھر اس کی والد کی وفات کے بعد بڑی ہی خاموشی کے ساتھ جو تھا وہ یہ راشد کے نام پہ پھر بعد میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اور اس وقت عائشہ کو پھر سے اپنے فادر کی نا، اپنے والد کی بڑی یاد آئی، اور ان کا ایک جملہ اس کے نا عائشہ کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بیٹا، مرد زور سے ہی بات کرتے ہیں، عورت کو تیار رہنا چاہیے۔ اور جی عائشہ نے ساری زندگی اس چیز کو سنا، اور اس نے ساری زندگی اس کی تیاری کی۔ اچھا جی، ابھی نا عائشہ کے کانوں میں اپنے والد کی یہ باتیں ہی گونج رہی تھیں، جبکہ اس کے شوہر راشد نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گلاس بجایا، اور اس کا جو عائشہ کا چھوٹا بیٹا تھا نا، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، کیونکہ بڑی ہی یہ اونچی آواز میں نا راشد نے یہ گلاس بجایا تھا۔ ہوا میں سب کچھ بدل گیا، اور جی راشد نے حد سے زیادہ مسکراتے ہوئے سب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج میری بیوی کی سالگرہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ راز سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک عورت آگے بڑھی اسی لمحے، اور وہ عائشہ سے کوئی تقریباً 15 سے 20 سال چھوٹی ہوگی۔ بڑے ہی اچھے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، زیور بھی پہنا ہوا تھا، ہلکا سا زیور تھا، اور جیسے کہ وہ نئی نئی دولت انسان کو نظر آتی ہے نا، کہ بھی جب انسان کے پاس 9 دولتیاں ہو جاتا ہے اور تھوڑی میں زیادہ پڑ جاتا ہے، بالکل وہی والا حساب تھا۔ اس کے پیچھے 2 جو تھے نا وہ بچے کھڑے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور جی راشد نے یہ کہا کہ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ بڑے ہی فخریہ انداز میں راشد نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، اور جی سانسوں کی آوازیں جو تھیں نا وہ اچانک سے رک گئیں، اور کسی نے اونچی آواز سے کہا کہ استغفر اللہ۔ عائشہ کی بڑی بہو نے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیا، اور جی راشد نے اس عورت کو نا بالکل عائشہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا، اتنا قریب کہ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو بھی عائشہ محسوس کر پا رہی تھی۔ بہرحال جی پورا ماحول جو تھا نا وہ خوشی کی بجائے ایک عجیب طرح کے سکتے میں آ گیا، اور اس کے بعد جی سب کو یہ تھا کہ عائشہ جو ہے نا وہ رونے لگ جائے گی، اور پوچھے گی کہ کیوں تم نے ایسا قدم اٹھایا، یا واٹ ایور دس اینڈ دیٹ۔ لیکن جی عائشہ نے وہاں پہ بھی اپنے آپ کو مضبوط ہی رکھا، اور بڑی ہی صابر عورت تھی یہ۔ اس نے جی ایک ڈبہ جو تھا نا وہ اپنے شوہر راشد کی طرف بڑھایا، اور ساتھ میں بڑے ہی ایک مسکراتے ہوئے انداز میں نا اس نے یہ کہا کہ یہ میں نے نا آج کے دن کے لیے ہی سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آپ کے بڑے کام آئے گا۔ اب جی راشد نے وہ جو ڈبہ تھا نا وہ بڑی ہی خاموشی کے ساتھ اور بڑے تجسس کے ساتھ کھولا۔ اس کے اندر جو تھا نا ایک ڈاکومنٹ تھا، اور وہ ڈاکومنٹ یہ تھا کہ بھی عائشہ نے نا راشد سے
طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا، یعنی کہ ڈائیورس پیپر اس نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھے ہوئے تھے کہ اگر اس نے میرے ساتھ زندگی میں کبھی کچھ ایسا کیا تو میں فوری طور پہ جو ہے نا وہ ڈائیورس لے لوں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک لیگل ڈاکومنٹ بھی تھا جس میں کہ تمام جتنے بھی ان کے جوائنٹ اکاؤنٹس تھے، کہ بھی راشد نے خود تو یہاں پہ آ کے کچھ بنایا نہیں تھا، اسی طرح سے یہ گھر بھی جو تھا یہ بھی ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں ہی تھا، اور اس کے بینک بیلنس اور جتنا بھی بزنس میں سے پیسہ آ رہا تھا نا وہ سب کچھ ان جوائنٹ اکاؤنٹس میں ہی جایا کرتا تھا۔ اور وہ تمام جوائنٹ اکاؤنٹس جو تھے نا وہ فریز ہو گئے تھے کہ جیسے ہی یہ ڈائیورس ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہے کہ بھی یہ جو پیسہ ہے نا وہ منجمد ہو جائے گا، اور اس کے بعد کورٹ ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ یہ اصل میں رقم کس کے پاس جائے گی۔ کہ بھی ظاہر سی بات ہے اب یہاں پہ رہنے والے جو پاکستانی ہیں نا، برٹش پاکستانی، وہ اتنی کچی گولیاں تو کھیلتے ہیں نہیں۔ اب عائشہ نے شروع سے زندگی میں اپنا سارا اثاثہ جو تھا نا وہ راشد کو دیا تھا کہ وہ بزنس کرے، اور آف کورس یہ بزنس اسی کے پیسوں سے ہی آگے بڑھا تھا اور اس میں اس کو کامیابی ملی تھی۔ تو اس وجہ سے انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کی ساری انویسٹمنٹ اور سارے کا سارا پیسہ جو تھا نا وہ عائشہ ہی کے حصے میں جانا تھا۔ اب یہ ڈبہ کھولنے کے بعد نا کایا پلٹ گئی، اور جی راشد کے ہاتھوں کے نا طوطے اڑ گئے، اور اس کے بعد جی اس بندے نے نا بڑی ہی خاموشی، مطلب جو پہلے ایک بڑا فخریہ انداز میں اناؤنسمنٹ کی کہ بھی میں ایک راز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو سچ بتانا چاہ رہا ہوں، وہیں پہ اس نے جی سب کو کہا کہ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ، کھانا جو ہے نا وہ آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ اور اس کے بعد جی 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر نا اس نے تمام مہمانوں کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد جی راشد بھی بڑا پریشان، اور وہ جو عورت یہ اپنی زندگی میں یہاں پہ اس نے لا کے عائشہ کے مقابلے میں کھڑی کی تھی نا، اس کو بھی اس نے نا وہاں سے چلتا کیا، اور اس کے بچوں کو بھی۔ اور اس کے بعد جی اب راشد سوچے کہ میں مطلب کیا کروں تو کروں کیا، اور جی یہ جو کایا تھی وہ الٹ گئی ہے، مجھے تو لینے کے ہی دینے پڑ گئے ہیں۔ اب جی چونکہ ایک لیگل ڈاکومنٹ جو تھا نا وہ عائشہ راشد کو دے چکی تھی، اس کے بعد جی راشد کو بھی اس گھر سے جانا پڑا، اور اس کے بعد کیا کہ بھی جگہ جگہ جو تھا نا وہ عائشہ کے پیچھے جایا کرتا تھا، بہت سارے لوگ اس نے بیچ میں انوالو کیے کہ کسی طرح سے ہماری صلح صفائی ہو جائے، عائشہ یہ ڈیورس جو ہے نا اس کا مطالبہ واپس لے لے، اور پھر سے مطلب یہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے اپنی زندگی گزارے۔ لیکن اب چونکہ عائشہ حقیقت کو جان چکی تھی، اور زندگی کے یہ 70 سال گزارنے کے بعد اگر عورت کو ساتھ اس طرح کا دھوکہ ہو تو اس وقت تو اس کو عقل تب بھی اگر نہیں آئے گی نا، اور وہ تب بھی مرد کے ہاتھوں بیوقوف ہی بنتی رہے گی، تو پھر اس سے زیادہ مزید احمق عورت کوئی اور اس دنیا میں ہو نہیں سکتی ہے۔ عائشہ نے نا جی یہ نہ تو مطالبہ اپنا واپس لیا، نہ ہی اس نے ان جوائنٹ جو اکاؤنٹس تھے اس کا ان کو انفریز کیا، اور نہ ہی اس نے ساری زندگی پھر دوبارہ راشد کو معاف کیا۔ راشد نہ صرف اس کو بار بار ملتا تھا، لوگوں کے ذریعے اس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، بلکہ اس کو دھمکیاں بھی دیتا تھا کہ تم غصے میں ہو، تم پاگل ہو گئی ہو، تم مطلب جتنی بھی میں نے ساری زندگی میں عزت بنائی ہے اس کو مٹی میں ملا دو گی، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی باتیں کر کے نا وہ اس کو ایموشنلی پھر سے بلیک میل کر رہا تھا۔ ایکچولی جی راشد نے نا یہ سب کچھ شروع کیا تھا، اور وہ وکیل کے ذریعے نا اس نے ایک درخواست جو تھی نا وہ عدالت میں دائر کی ہوئی تھی کہ عائشہ مینٹلی انسٹیبل ہو چکی ہے، یہ آئسولیشن میں جا چکی ہے، یہ کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے، اور ہر وقت الجھی رہتی ہے، ڈپریشن کا شکار رہتی ہے، چیزوں کو بھول جاتی ہے، اور بڑی ہی نااہل ہے۔ اب یہ ان چیزوں کو مطلب عدالت میں ثابت کر کے نا یہ راشد یہ گیم کھیل رہا تھا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ عائشہ مینٹلی انسٹیبل ہو گئی ہے، اور ان چیزوں کے اوپر نا اس کا اب کوئی بھی قانونی طور پہ حق نہیں ہے، نہ گھر کے اوپر، نہ بزنس کے اوپر، اور نہ ہی ان تمام جوائنٹس اکاؤنٹ کے اوپر۔ اور بیسیکلی راشد نے یہ جو چال چلی تھی نا عائشہ کو مینٹلی انسٹیبل ثابت کرنے کی، یہ اس کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں تھی، بلکہ اس کے وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی سازش رچائی گئی تھی۔ پر نا جی راشد یہیں پہ نہیں رکا، اس نے گروسری کی شاپس تک، ہر مطلب مال میں جہاں پہ بھی عائشہ جاتی تھی نا وہاں پہ اس کا پیچھا کیا کرتا تھا، اور ایک دن اس نے نا عائشہ کو پبلک پلیس پہ روک ہی لیا، اور اس کو مطلب بڑے ترلے منتے کیے، پہلے جو بات وہ غصے سے کر رہا تھا، اور اب وہ بات جو تھا نا وہ مطلب اس کی ترلے منتوں کے اوپر اتر آیا تھا، اس کے مطلب یہ کہہ رہا تھا کہ بھی بچوں کے بارے میں سوچو، ہماری عزت کے بارے میں سوچو، لوگ کیا کہیں گے، بس اس طرح کی باتیں کیے جا رہا تھا۔ اب جی عائشہ نے نا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زندگی میں پہلی مرتبہ اس سے یہ سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ مجھے پاگل کرنے کا جو یہ پلان تھا وہ کس نے رچایا تھا، اور یہ تمہارا مطلب پلان تھا یا کہ تمہاری بیوی کا؟
یہ وہ واحد سوال تھا جس کا جواب جو تھا نا وہ راشد کے پاس نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، اور اس کی یہ خاموشی اور پیچھے ہٹنا ہی جو تھا نا، یہ عائشہ کے لیے ایک بہت بڑا جواب تھا۔ پھر جب سب کچھ بڑی ہی خاموشی کے ساتھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، گھر کے دروازے بدلے گئے، اور اسی طرح سے جو گھر کی فل اتھارٹی تھی وہ عائشہ ہی کے پاس واپس آ گئی، اور اسی طرح سے جو جوائنٹ اکاؤنٹس تھے ان کو انفریز کر کے کورٹ نے اس کا فیصلہ جو تھا وہ عائشہ کے حق میں دے دیا۔ اس کے بعد عائشہ نا اپنے آپ کو بڑا ہی ہلکا محسوس کیا کرتی تھی، اپنے بچوں اور بہوؤں کے ساتھ، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ اس گھر میں بڑے ہی آرام سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنی لائف کو وہ اب اپنے طریقے سے آگے لے کر چل رہی تھی، اپنے مطابق چلا رہی تھی، جس میں نہ تو کوئی کرخت آواز اس کو سننے کو ملتی تھی اور نہ ہی کوئی حاکمانہ بیہیویئر اس کے اوپر چلتا تھا۔ کبھی کبھی لوگوں سے اس کو پتہ چلتا تھا کہ راشد بڑے مشکل حالات میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے، بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہے، لیکن اس کو نا اس چیز کو سن کے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ اسے کبھی کوئی خوشی ہوتی تھی، نہ اس کے بارے میں کوئی بیڈ فیلنگ آتی تھی، بلکہ وہ اپنے آپ میں نا اندر میں بڑی پرسکون ہو گئی تھی، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کیا کرتی تھی۔ اور ان 70 سال کی عمر میں نا اب وہ پہلی مرتبہ اپنے آپ کو مکمل محسوس کر رہی تھی کہ اس کا بھی ایک وجود ہے اور اس کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، اور وہ اپنے اندر ایک روشنی سے محسوس کر رہی تھی جسے کہ وہ لے کر آگے بڑھ رہی تھی، کہ ساری زندگی وہ اپنے شوہر کے لیے سب کچھ کرتی رہی، اس کو آگے بڑھاتی رہی، زندگی میں اپنا وجود اس نے ختم کر دیا، لیکن اب ان 70 سالوں میں اس بے وفائی اور خاص طور پہ یہ جو اس نے سازش رچائی تھی نا اس کو پاگل ثابت کرنے کی، اس کی وجہ سے اس کی زندگی کے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے نا اب وہ حل ہو چکے تھے، اور اب ایک گہرا سکون اس کی ذات کے اندر رچ بس گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔